بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ دیکھ، تو اب اس کی بیوی ہے اور تجھے وہی کرنا ہوگا جو تیرا شوہر تجھے کہے گا، اور خبردار جو تو نے اس کی بات نہ مانی۔ آج تیری سہاگ رات ہے، جانتی ہے نا کہ تیرا شوہر جب تیرے پاس آئے گا تو تجھے اس کی ہر بات کا اقرار کرنا ہے، اور خبردار جو تو نے بھاگنے کی کوشش کی۔ وہ بوڑھی عورت مجھے غصے سے نصیحت دے رہی تھی، جبکہ میرا تو وجود تھر تھر کانپ رہا تھا۔ یہ عجیب سا کمرہ تھا جو بھوسے سے بھرا ہوا تھا۔ وہ بوڑھی عورت دروازہ باہر سے بند کر کے مجھے پھر سے قید کر کے واپس چلی گئی۔ میں آنسو بہانے لگی تھی۔ میں نے خود کو آئینے کے سامنے دیکھا تو اپنے وجود سے مجھے نفرت ہونے لگی تھی۔ اس سب کا ذمہ دار میرا اپنا خوبصورت چہرہ تھا۔ دل کر رہا تھا کہ میں اپنے اس چہرے کو ہی برباد کر دوں، جس کی وجہ سے آج میں زندگی سے تنگ آ گئی تھی۔ میں ان لڑکیوں کو بہت خوش قسمت سمجھتی تھی جو خوبصورت نہیں تھیں، جنہیں معاشرہ اوپر سے نیچے تک نہیں گھورتا تھا۔ خوبصورت لڑکیاں تو معاشرے کا ایک خاص حصہ بن جاتی ہیں، جن کے تبصرے ہی لوگ ختم نہیں کرتے۔ ابھی میں یہی سوچ رہی تھی جب دروازہ بجا۔ میں جان گئی تھی کہ وہ اندر آئے گا، جس سے کچھ دیر پہلے ہی میرا نکاح ہوا تھا، پر اپنے سامنے کھڑے اس وجود کو دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی تھی، کیونکہ وہ تو… میرا نام انشرا ہے۔ میرا گاؤں اس کردو کے علاقے میں تھا۔ میرا بچپن گاؤں میں ہی گزرا تھا۔ میں پٹھان تھی، تبھی میں بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ ہمارے گاؤں کے رواج کافی فضول تھے۔ گاؤں میں جو بھی خوبصورت لڑکی ہوتی تھی اس کی خوبصورتی کو چھپا کر رکھا جاتا تھا، کیونکہ گاؤں کے بڑے وڈیرے خوبصورت لڑکیوں کو اپنی بیوی بنا لیتے تھے۔ عمر کا تو کوئی حساب ہی نہیں تھا۔ اگر وڈیرے کی عمر 80 سال بھی ہو جاتی تو اس سے اگر کوئی خوبصورت لڑکی پسند آتی تو اس سے نکاح کرنے میں دیر نہیں لگاتا تھا۔ یہ عجیب رسم مجھے بہت بری لگتی تھی، تبھی میں ہمیشہ اپنی خوبصورتی کو چھپا کر رکھتی تھی۔ باہر جب بھی جاتی تھی تو خود کو بڑی سی چادر میں چھپا لیتی تھی تاکہ میری خوبصورتی کسی بگڑے ہوئے وڈیرے کو نظر نہ آ جائے۔ میں نے کافی کوشش کی کہ اپنی خوبصورتی کو چھپا کر رکھوں، اور پھر بھی مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی جب اچانک ہی میری خوبصورتی ایک وڈیرے نے دیکھ لی تھی۔ وہ وڈیروں کا چھوٹا بیٹا تھا جو اس روز بازار کی سیر کر رہا تھا۔ تبھی میں اپنی سہیلی المیرا کے ساتھ بازار گھوم رہی تھی۔ المیرا کہنے لگی کہ چلو آؤ وڈیرے کے چھوٹے بیٹے کو دیکھتے ہیں، سنا ہے وہ چھوٹا بیٹا بہت ہی خوبصورت ہے۔ اس کی بات پر میں نے اس سے کہا کہ نہیں، میں وہاں نہیں جاؤں گی۔ پتہ تو ہے نا کہ یہ وڈیرے بازار میں صرف حسین لڑکیوں کو ہی تلاش کرتے ہیں۔ وہ تو شکر ہے کہ ہم پردہ کر کے بازار میں گھومتی ہیں، لیکن اگر پھر بھی کسی کی نظر ہم پر پڑ گئی تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ المیرا کہنے لگی کہ دیکھو، ایسا نہیں ہوگا، اس نے تو پہلے ہی کئی لڑکیوں کو اپنی بیوی بنایا ہوا ہے۔ وہ ایسا نہیں ہے، ہم دور سے دیکھ لیں گے، دیکھنا ہماری آنکھیں سیراب ہو جائیں گی، وہ خوبصورت ہی اتنا ہے۔ اس کی باتیں سن کر میں بھی تنگ آ گئی۔ ہم دونوں ایک پتلی سی گلی پار کرتے ہوئے سامنے چلے گئے جدھر کافی رش لگا ہوا تھا۔ وڈیری کا وہ چھوٹا بیٹا مفت میں کچھ تقسیم کر رہا تھا۔ تبھی المیرا کہنے لگی کہ چلو ہم بھی اس سے کچھ لیتے ہیں۔ یوں میں بھی اس کے ساتھ ہو گئی۔ نہ جانے وہ کون سے تحفے تھے، اور جب المیرا کے بعد میری باری آئی تو وڈیرا مجھے تحفہ دینے لگا۔ میں نے اپنا ہاتھ جیسے ہی آگے بڑھایا تو اگلے ہی لمحے اس چھوٹے وڈیرے نے تحفہ دینے کے بجائے میرے ہاتھ کو کس کے تھام لیا تھا۔ اس حرکت نے تو میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑا دی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب ہوگا۔ میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ اپنا ہاتھ بامشکل چھڑوانے ہی لگی تھی جب اس وڈیرے نے اگلے ہی پل میری چادر میرے چہرے سے ہٹا لی تھی۔ میری خوبصورتی اب اس کے سامنے تھی۔ رو رو کر میرا برا حال ہو چکا تھا۔ وہ وڈیرا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھے گھور رہا تھا۔ میں نے کافی کوشش کی کہ اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کرواؤں، لیکن سب بے سود تھا۔ میں نے المیرا کو لاحق آوازیں لگائیں، پر وہ تو دور کھڑی اپنے اس تحفے کو خوشی سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے وڈیرے سے کانپتی آواز میں کہا کہ دیکھو، مجھے میرا تحفہ دے دو، ایسا مت کرو۔ وڈیرے کو تو ادھر ادھر کے لوگوں سے کوئی غرض نہیں تھی۔ ہر کوئی یہ تماشا دیکھ رہا تھا، پر میری عزت نازک تھی۔ تبھی میں نے اس سے کہا کہ سب دیکھ رہے ہیں، میرا ہاتھ چھوڑ دو۔ میری بات سن کر کہنے لگا کہ ایک بار میں جس لڑکی کا ہاتھ تھام لوں، زندگی بھر وہ ہاتھ نہیں چھوڑتا۔ میں گھبرا گئی تھی۔
اسے میری حالت پر رحم ہی نہ آیا۔ تبھی میں بے ہوش ہو گئی۔ مجھے جب ہوش آیا تو کچھ لوگ میرے اوپر پانی چھڑک رہے تھے۔ جیسے ہی یہاں وہاں نگاہ دوڑائی تو میں ابھی بھی بازار میں تھی۔ المیرا بھی اب میری حالت پر رو رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی یہاں وہاں دیکھا مجھے وڈیرا نظر نہ آیا۔ ایسا لگا جیسے وہ واپس جا چکا ہو۔ کچھ لوگ مجھے میرے گھر تک لے گئے تھے۔ میں نے اماں کو کچھ بھی نہ بتایا کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ المیرا مجھ سے معافی مانگنے لگی کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا تھا۔ مجھے پتا ہوتا کہ تمہارے ساتھ اتنا برا ہوگا تو میں کبھی بھی تمہیں وہاں لے کر نہیں جاتی۔ میں نے ہی اس کو کہا تھا۔ کوئی بات نہیں ہونی، کوئی بات نہیں ہونی کو کون ٹال سکتا ہے؟ جو ہونا تھا سو ہو گیا، اور آج کے بعد میں تو کبھی بازار نہیں جاؤں گی۔ یوم میں گھر ہی رہتی تھی۔ ابھی 3-4 دن ہی گزرے تھے جب اچانک ہی ایک بوڑھی عورت میری اماں سے ملنے کے لیے آئی تھی۔ تو عورت دیکھنے میں کافی خوش اخلاق لگ رہی تھی۔ جب بھی کوئی مہمان آتا تھا تو میں مہمان کی کافی خاطر مدارت کرتی تھی۔ میری ہاتھ کی چائے بہت ہی زیادہ پسند کی جاتی تھی۔ اس عورت کو بھی میں نے اپنے ہاتھ کی چائے بنا کر پلائی تھی۔ وہ مجھے ہی گھور رہی تھی۔ پھر مجھ سے کہنے لگی کہ بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے جیسے ہی اپنا نام بتایا تو اس نے مجھ سے ادھر ادھر کے 3-4 اور سوال کیے۔ اس کے بعد کہنے لگی کہ تم تو بہت زیادہ سلجھی ہوئی ہو۔ میں فوراً ہی سائٹ پر جا کر اپنا کام کرنے لگی۔ جب وہ بوڑھی عورت اماں سے کافی خسر پسر کر رہی تھی، میں نے ان کی ساری باتیں سن لی تھیں۔ وہ اماں سے یہی کہہ رہی تھی کہ تم اپنی بیٹی کی شادی کب کرو گی؟ اماں نے کہا کہ ابھی تو انشرا بہت چھوٹی ہے، 18 سال کی ہی تو ہے، میں اتنی جلدی اس کی شادی نہیں کرنے والی۔ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ میرے پاس بہت اچھا رشتہ ہے، اگر تم مان جاؤ تو تمہاری بیٹی راج کرے گی۔ اماں کہنے لگی کہ میں اپنی بیٹی کی شادی اس کردو میں کرنا ہی نہیں چاہتی۔ میں کسی اور علاقے سے اپنی بیٹی کے لیے لڑکا ڈھونڈوں گی۔ تو عورت تو گہری سوچ میں پڑ گئی۔ کہنے لگی کہ اگر میں تمہیں ایک امیر خاندان کا بتاؤں تو کیا تم پھر بھی اپنی بیٹی کو وہاں نہیں بھیجو گی؟ تمہاری اکلوتی بیٹی ہے، تمہیں تو چاہیے کہ اس کی شادی پیسے والے خاندان میں کرو۔ میری اماں بھی اس کی بات پر غور کرنے لگی تھیں۔ اس کے بعد کہنے لگی کہ وہ خاندان کون سا ہے؟ عورت بولی کہ وڈیروں کا خاندان ہے۔ یہ سن کر تو اماں نے فوراً ہی اس بوڑھی عورت کو انکار کر دیا کہ نہیں، وڈیرے کے خاندان میں تو میں اپنی بیٹی بالکل نہیں بھیجوں گی۔ ان کے خاندان میں تو غلط نظام چلتے ہیں، انہیں تو عورت کی کوئی قدر ہی نہیں ہے۔ جب بوڑھی عورت کہنے لگی نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں جس کا رشتہ لے کر آئی ہوں وہ وڈیرے بہت اچھے ہیں، پر اماں نے پھر بھی اس کی ایک نہ سنی اور اسے واپس بھیج دیا تھا۔ میں تو گھبرا گئی تھی۔ میں نے اماں سے رو رو کر کہا کہ اماں میں کبھی بھی وڈیرے کے گھر نہیں جاؤں گی، پلیز کسی لالچ میں آ کر مجھے وہاں نہ بھیج دینا۔ اماں نے کہا کہ فکر مت کرو، میں ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ پر میری قسمت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میں کہاں جانتی تھی کہ میری قسمت ایسے پلٹے گی؟ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں ہوگا، کیونکہ اماں کی طبیعت اس دن کے بعد سے بہت خراب ہونے لگی تھی۔ اماں کو اچانک ہی دل کا دورہ پڑا اور وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھیں۔ اس کے بعد میرے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، المیرا ہی میری سہیلی تھی۔ مجھے تو اس صدمے سے نکلنے میں بھی 1 مہینہ لگا تھا۔ مجھے ایسا ہی لگتا تھا جیسے اماں میرے ساتھ موجود ہوں۔ المیرا نے میرا خوب ساتھ دیا تھا۔ پورے اس گردو میں مشہور ہو گیا تھا کہ میری اماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہیں۔ جب ایک روز میں المیرا کے ہاں رہ رہی تھی، مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے کمرے کا دروازہ کسی نے بجایا ہو۔ المیرا نے مجھے اپنے گھر کا ایک ایسا کمرہ دیا تھا جو کہ بہت زیادہ سائٹ پر تھا اور اس کا دروازہ بھی باہر کی جانب کھلتا تھا۔ لیکن اس روز جیسے ہی دروازہ بجا اور میں نے ٹائم دیکھا تو رات کے 1 بج رہے تھے۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا کہ اس وقت میرے کمرے میں کون آ سکتا ہے۔ المیرا کا کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھا، اس کی 2 ہی بہنیں تھیں۔ میں نے جیسے ہی اونچی آواز سے پوچھا کہ کون ہے، کوئی بھی جواب نہ ملا۔ لیکن کچھ دیر بعد وہ دروازہ پھر سے بجا تھا۔ مجھے بہت ڈر لگا تھا۔ میں المیرا کو بھی نہیں بلا سکتی تھی کیونکہ اسے بلانے کے لیے مجھے وہ دروازہ کھولنا پڑتا۔ میں نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور ایسے ہی سو گئی تھی۔ لیکن اب یہ روز کا معمول بن گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ المیرا کو بتاؤں۔ جب میں نے اسے بتایا تو وہ میری بات ماننے سے انکار کرنے لگی کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ہمارے گھر کو تو اماں تالا لگا دیتی ہیں،
رات کے وقت کوئی بھی ہمارے گھر کے اندر نہیں آ سکتا۔ اس کی باتیں سن کر تو مجھے اور بھی ڈر لگنے لگا تھا، پر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں المیرا کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ میری عزت اس کے گھر رہ کر محفوظ نہیں تھی۔ مجھے سلائی کڑھائی کا کام بہت اچھا آتا تھا، تبھی میں نے اپنی جمع پونجی سے چھوٹی سی سلائی مشین لے لی اور یوں اب میں واپس اپنے گھر چلی گئی تھی۔ میں المیرا سارا دن میرے گھر میں ہی رہتی تھی، رات کو بھی وہ میرے گھر پر میرے ساتھ ہی سوتی تھی۔ یوں مجھے بہت آسانی تھی۔ جب ایک روز المیرا مجھ سے کہنے لگی کہ انشرا مجھے کسی کام سے دوسرے گاؤں جانا ہے، میرے رشتے کی باتیں چل رہی ہیں، اسی لیے میں رات ہوتے ہی یہاں سے چلی جاؤں گی۔ اگر تمہیں کوئی مسئلہ نہ ہو تو تم اکیلی رہ لینا۔ اس کی بات سن کر تو مجھے ڈر لگا تھا، پر میں اسے روک بھی نہیں سکتی تھی، اسی لیے میں نے اسے کہہ دیا کہ تم فکر مت کرو، میں اپنا خیال رکھ لوں گی، اور رات کو میں گھر کو تالا لگا کر سو گئی۔ میں نے ایسا ہی کیا تھا، پر میں کہاں جانتی تھی کہ جس نے آنا تھا وہ تو میرے گھر کی دیوار بھی پھیلانگ کر آ سکتا تھا۔ اس ساتھ جیسے ہی میری آنکھ کھلی تو میرے سامنے ایک شخص موجود تھا جس نے اپنے چہرے کو ماسک سے چھپایا ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے ہی میرے چہرے پر ایک کپڑا رکھا تھا اور اس طرح میں بے ہوشی کی وادی میں کھو گئی تھی۔ جیسے ہی مجھے ہوش آیا تو یہ عجیب سا کمرہ تھا جہاں آس پاس گودام تھا۔ میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ میں کہاں ہوں، مجھے یہاں سے نکالو، ایسا مت کرو، پر کوئی بھی نہیں تھا جو میری آواز سنتا۔ اور اس کے بعد بوڑھی سی عورت میرے پاس آئی تھی۔ وہ عورت دیکھ کر مجھے یاد آ گیا تھا، میں تو اس سے پہلے بھی ملی ہوئی ہوں، یہ تو وہی تھی جس نے میری اماں سے وڈیرے کے لیے رشتہ مانگا تھا۔ میرے پاس آ کر کہنے لگی کہ دیکھو، اب تمہاری زندگی بدلنے والی ہے، اب تم راج کرو گی، راج۔ اس کی بات سن کر تو مجھے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ میں نے انکار کر دیا کہ نہیں، مجھے کوئی راج نہیں کرنا، مجھے یہاں سے آزاد کرو، میں اپنی زندگی میں خوش ہوں۔ جب وہ عورت کہنے لگی کہ دیکھو، خبردار جو تم نے میری بات کی مخالفت کی، اگر تم نے کسی کے سامنے انکار کیا تو وڈیرا تمہیں جان سے مار دے گا۔ یہ سن کر تو میرا وجود خوف سے کپ کپانے لگا تھا۔ مجھے یاد آ گیا تھا کہ یہ تو وہی وڈیرا ہوگا جس نے بازار میں مجھے بے پردہ کیا تھا۔ میں دل ہی دل میں دعا مانگنے لگی تھی کہ کاش کسی طریقے سے میں یہاں سے آزاد ہو جاؤں۔ جب وہ بوڑھی عورت واپس چلی گئی اور اب میں اسی کمرے میں قید رہتی تھی، مجھے 2 وقت پہ کھانا مل جاتا تھا اور ایک ملازمہ آ کر میرے کپڑے بھی چینج کرتی تھی۔ جب اچانک ہی ایک روز وہاں ملازمہ آئی تو اس کے پاس ایک لال رنگ کا جوڑا تھا۔ مجھ سے کہنے لگی کہ تیار ہو جاؤ۔ میں نے ملازمہ سے پوچھا کہ کہاں جانا ہے؟ جب وہ کہنے لگی کہ آج تمہارا نکاح ہے، یہ سن کر تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، میرا چہرہ پسینے سے تر ہو گیا۔ گھبرا کر میں نے اسے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں یہ نکاح نہیں کر سکتی، میرا نکاح کس سے ہو رہا ہے؟ جب وہ کہنے لگی کہ وڈیرے سے تمہارا نکاح ہو رہا ہے، میں نے جیسے ہی یہ سنا تو میرے سر پر آسمان گر گیا تھا، میری سوچ کام کرنا بند کر گئی تھی۔ وہ مجھے تیار کرنے لگی تھی، مجھے دلہن جیسا جوڑا پہنایا گیا، اس کے بعد وہ میک اپ کرنے لگی، جبکہ میں تو بے جان وجود کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ میں یہ سمجھ بھی نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں نے ملازمہ کو کہا کہ کیا مجھے پانی مل سکتا ہے، میرا گلا خشک ہو چکا ہے۔ اسے مجھ پر ترس آ گیا اور تب وہ مجھے آزاد چھوڑ کر پانی لینے چلی گئی۔ میں نے یہ موقع اچھا جانا اور میں دروازے سے باہر نکل آئی۔ ایک چادر سے میں نے خود کو ڈھانپ لیا تھا جب اگلے ہی پل اچانک ہی گویا میں کسی چٹان سے ٹکرائی۔ اس چٹان نے مجھے تھام لیا تھا۔ میں نے جیسے ہی نگاہ اٹھائی تو اس مرد کو دیکھ کر تو میری روح فنا ہو گئی تھی۔ نہ جانے وہ کون تھا جو مجھے بہت خوشیلی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ پھر کہنے لگا کہ دیکھو، کہا تھا نا کہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش مت کرنا، چلو چپ چاپ یہ نکاح کرواؤ تاکہ پھر میں تمہیں سبق سکھا سکوں۔ یہ سن کر تو میں گھبرا ہی گئی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ دیکھو، میری جان چھوڑ دو۔ میں نے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر اس سے معافی مانگی تھی۔ جب وہ کہنے لگا کہ نہیں، تم جیسی خوبصورت لڑکی کو تو ہم ایسے نہیں جانے دیں گے، جو کہا ہے وہی کرو، تمہیں مجھ سے نکاح تو کرنا ہی ہوگا۔ میری چادر میرے سر سے اتر چکی تھی جب کہنے لگا کہ خبردار، جو تم نے اپنی خوبصورتی کسی اور مرد کو دکھائی، تم میری ہی بیوی بنو گی۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی اور وڈیرا تمہیں دیکھ لے، اسی لیے یہ چادر ٹھیک سے اوڑھ لو۔
اس حویلی سے باہر تو تم جا ہی نہیں سکتی۔ بہتر یہی ہے کہ تم یہ بھاگنا چھوڑ دو۔ تم بھاگو گی بھی تو میرے بندے تمہیں پکڑ لیں گے۔ میں نے چاروں طرف اپنے بندے بٹھائے ہوئے ہیں، وہ تمہیں بھاگنے نہیں دیں گے۔ اب چپ چاپ تیار ہو کر نیچے آ جانا۔ وہ مجھے غصے سے کہہ کر چلا گیا تھا، پر وہ کون تھا؟ مجھے تو لگا تھا کہ میرا نکاح اسی وڈیرے سے ہوگا جس نے مجھے اغوا کروایا ہے۔ اب تو میں جان گئی تھی کہ اغوا بھی مجھے اسی وڈیرے نے کروایا ہے، اور وہ بوڑھی عورت بھی میری ماں سے اسی وڈیرے کا رشتہ مانگنے آئی تھی۔ پھر نہ جانے وہ وڈیرا کہاں تھا جو مجھ سے بازار میں ملا تھا۔ ابھی میں یہی سوچ رہی تھی جب اچانک ہی میں کسی کے کمرے کے اندر چلی گئی تھی۔ میں اپنی سوچ میں اتنی مگن تھی کہ میں بے دہانی میں اس روم میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد اس روم کے واش روم کا دروازہ کھلا تھا، اور جو انسان باہر نکلا تھا اسے دیکھ کر تو میری سانسیں تھم گئی تھیں۔ میں ڈر کے مارے پیچھے کو ہونے لگی تھی۔ وہ نہ سمجھی کہ عالم میں مجھے دیکھ رہا تھا، کہنے لگا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو، جبکہ میرے تو منہ میں گویا زبان ہی نہیں تھی۔ مجھ سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا، میرا سانس پھولا ہوا تھا۔ وہ میری حالت جان گیا تھا۔ تبھی اس نے مجھے پانی دیا، کہنے لگا کہ دھیان سے بیٹھ کر یہ پانی پیو اور پھر مجھے ساری بات بتاؤ۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہ میری مدد کر سکتا ہے۔ تبھی میں نے اس سے کہا کہ میں یہاں اغوا کر کے لائی گئی ہوں، اور کچھ دیر بعد ہی میرا نکاح بڑے وڈیرے سے ہو رہا ہے۔ یہ سن کر تو اس کے چہرے پر غصہ آ گیا تھا۔ کہنے لگا کہ بھائی ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں نے بھائی کو لاکھ کہا تھا کہ مجھے تم سے نکاح کرنا ہے، پھر وہ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا تبھی وہ چھپ کر نکاح کر رہے تھے، مجھے تو اس چیز کی بھنک بھی نہیں پڑی تھی، لیکن اب ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اس کی باتیں سن کر تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی کہ نہ جانے ان دونوں بھائیوں کے بیچ کیا چل رہا ہے۔ پر اب اتنا تو جان گئی تھی کہ بڑا وڈیرا مجھ سے خفیہ نکاح کر رہا تھا۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ اتنے میں وہ وڈیرا کہنے لگا، فکر مت کرو، تم واپس اسی کمرے میں چلی جاؤ۔ جب میں نے اسے کہا کہ پلیز میں اس انسان سے نکاح نہیں کر سکتی، وہ تو میری باپ کی عمر کا ہے، کہنے لگا کہ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تمہارا نکاح اس سے نہیں ہوگا، جاؤ اس کمرے میں چلی جاؤ۔ میں واپس اسی کمرے میں آ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ عورت میرے پاس آئی جو بہت زیادہ خوش تھی۔ کہنے لگی کہ اب تم میرے بڑے بیٹے کی بیوی بنو گی اور تم راج کرو گی، یہ ساری حویلی بھی تمہارے نام ہو جائے گی۔ میری تو روح تڑپ رہی تھی۔ مجھے چھوٹے وڈیرے کی بات یاد آنے لگی جس نے کہا تھا کہ فکر مت کرو، میں تمہیں بچا لوں گا۔ لیکن اگلے ہی پل اس عورت نے میرے سامنے وہ نکاح نامہ رکھا، کہنے لگی کہ اس پر دستخط کر دو۔ میرے آنسو رواں ہو گئے تھے، میرا بہت برا حال ہو گیا تھا، لیکن اگر میں یہ نکاح نہ کرتی تو نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوتا۔ ان وڈیروں کو تو نکاح سے کوئی غرض ہی نہیں ہوتی تھی، یہ تو بس ایک فارمیلٹی کے لیے نکاح ہی کرتے تھے، ورنہ لڑکی کو حاصل کرنا ان کے لیے کوئی خاص بات تھی ہی نہیں۔ اسی لیے میں نے فوراً ہی نکاح نامے پر دستخط کر دیے۔ کچھ دیر بعد وہ عورت کہنے لگی کہ اب تمہاری سہاگ رات ہے، تم جانتی ہو نا کہ تمہیں کیا کرنا ہے، تمہیں بس چپ چاپ رہنا ہے، تمہارے ساتھ جو بھی ہوگا تمہیں وہ سب سہنا ہے۔ یہ سن کر تو میرا وجود تھر تھر کانپنے لگا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ عورت وہاں سے چلی گئی۔ میں خود کو کوسنے لگی تھی، میں اپنی خوبصورتی پر لعنت بھیجنے لگی تھی کہ ایسی خوبصورتی کا کیا فائدہ جو انسان کو اتنے عذاب میں دھکیل دے۔ اس سے بہتر تو وہ بدصورت لڑکیاں ہوتی ہیں جو اپنی مرضی سے زمانے میں اپنی زندگی گزارتی ہیں، انہیں کوئی روک ٹوک بھی نہیں ہوتی، ان کی خوبصورتی ان کے خواب کے آڑے نہیں آتی۔ پر یہاں تو میری خوبصورتی میرے لیے عذاب بن گئی تھی۔ ابھی یہی سوچ رہی تھی جب دروازہ بجا تھا۔ میں بڑے وڈیرے کا سوچ کر تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ جیسے ہی وہ وجود میرے سامنے آیا، اس وجود کو دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی تھی۔ وہ مسکرا رہا تھا، پھر مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میں نے کافی صبر کیا ہے تمہیں پانے کے لیے، میں نے بہت جدوجہد کی تھی اور آخر تم مجھے حاصل ہو ہی گئیں۔ یہ سن کر تو میں چیخ اٹھی کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے، تم میرے پاس کیوں آئے ہو؟ میرا نکاح تو بڑے وڈیرے سے ہوا ہے جو کہ اس حویلی کا مالک ہے، تم تو چھوٹے وڈیرے ہو، تم تو چھوٹے وڈیرے ہو۔ جب وہ کہنے لگا کہ نہیں، میں نے تمہیں بچا لیا ہے، اب تم میری ہو، صرف میری ہو، اور میں تمہارا شوہر ہوں، تم پر میرا حق ہے۔ دیکھو میں نے تمہیں حاصل کر لیا، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ میں اپنے بھائی سے تمہیں بچا لوں گا۔
میں تو اس کی بات سن کر ہکا بکا ہو گئی تھی کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اس نے یہ سب کیسے کیا؟ ابھی میں یہی سوچ رہی تھی جب چھوٹا وڈیرا کہنے لگا، اتنا سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آج کی رات سوچنے کے لیے بالکل نہیں ہوتی۔ وہ میری قریب پڑھنے لگا تھا جب کہنے لگا کہ اگر تم نے میری باتیں نہ مانی تو پھر تمہاری زندگی مشکل ہو جائے گی۔ اس حویلی میں اگر تمہیں عزت کے ساتھ اور سکون کے ساتھ رہنا ہے تو پھر تمہیں میری ہر بات ماننی ہوگی۔ اس طرح وہ میرے قریب آ گیا تھا، میں اسے روک بھی نہ سکی۔ اگلی روز جیسے ہی میری آنکھ کھلی تو وہ وڈیرا کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ جب اس کی باتیں سنی تو میرے اوزان ختم ہو گئے تھے۔ جب وہ اپنے بھائی سے کہہ رہا تھا کہ بھائی میں نے اسے حاصل کر لیا ہے، اب میں اسے چھوڑ دوں گا، اب یہ لڑکی آپ کی ہوئی۔ یہ سن کر تو میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا، میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے کہ اس لڑکے نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا ہے۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں وہاں سے بھاگ جاؤں، پر میں ابھی بھی سونے والی حالت میں تھی۔ اس چھوٹے وڈیرے کو نہیں پتا تھا کہ میں جاگ رہی ہوں۔ اسی بات کا فائدہ اٹھا کر میں نے سونے کا ڈرامہ کیا۔ کچھ دیر بعد وہ جیسے ہی باہر گیا تو میں فوراً ہی تیار ہو کر باہر نکل آئی تھی۔ ہر کوئی خوش تھا، وہ عورت بھی خوش تھی۔ کہنے لگی کہ اب تم اس حویلی میں ہی رہو گی، تمہیں پہلی صبح مبارک ہو۔ میرے ذہن میں تو چھوٹے وڈیرے کی ہی باتیں گردش کر رہی تھی جس نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرے ساتھ بھی یہ سب ہو جائے گا۔ میں اب اس حویلی سے بھاگنے کی پلاننگ کر رہی تھی کہ کیسے میں اس حویلی سے فرار ہو سکوں۔ یوں میں نے کافی دماغ پر زور ڈالا لیکن مجھے کوئی طریقہ نظر نہ آیا۔ پھر اچانک ہی میرا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا اور یوں میرے ذہن میں ایک طریقہ آیا تھا۔ وہ طریقہ کافی خطرناک تھا، پر اگر مجھے اپنی جان بچانی تھی اور اپنی زندگی کو ہمیشہ کے عذاب سے آزاد کرنا تھا تو مجھے یہ خطرناک طریقہ اپنانا ہی تھا۔ یہی سوچ کر میں ایک دفعہ پھر سے دلہن کی طرح تیار ہو گئی تھی۔ میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اور میں ایسے تیار ہوئی تھی کہ کوئی مرد بھی مجھے دیکھتا تو وہ دیکھتا ہی رہ جاتا۔ آج میں اپنی خوبصورتی کا فائدہ اٹھا رہی تھی، لیکن یہ میں اپنے ہی فائدے کے لیے کر رہی تھی۔ میں بالکل تیار ہو گئی تھی۔ اس کے بعد میں نے اسی چادر سے خود کو چھپا لیا تھا۔ اب میں اس کمرے کی تلاش کر رہی تھی جو کہ بڑے وڈیرے کا کمرہ تھا۔ جیسے ہی مجھے وہ کمرہ دکھائی دیا تو میں فوراً جا کر اس کے کمرے کے اندر چلی گئی اور دونوں دروازے بند کر لیے۔ دل میرا تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ یہ انشرا، تم جو کام کرنے جا رہی ہو وہ کام بہت ہی زیادہ خطرے والا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ بڑا وڈیرا اندر آ گیا تھا۔ وہ اپنی دھن میں ہی لگا ہوا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں، جبکہ میں نے اپنے پلان پر عمل کرنا شروع کر دیا اور ایک مسکان سجا کر میں نے وہ چادر اپنے وجود سے الگ کر دی تھی اور اس بڑے وڈیرے کی طرف خوشی سے دیکھنے لگی تھی۔ وہ وڈیرا مجھے دیکھ کر ہکا بکا ہو گیا تھا۔ کہنے لگا، اے لڑکی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ خیر تو ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ جب اس کی بات سن کر میں پھر سے مسکرانے لگی اور ایک ادا کے ساتھ پھر میں بیڈ سے اتر کر اس کے قریب جانے لگی۔ وہ تو میری چال چلن دیکھ کر ہی ساکت ہو گیا تھا۔ جب میں نے اگلے ہی پل اس کے قریب جا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، کل مجھے بالکل بھی مزہ نہیں آیا۔ یہ سن کر تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ وہ بامشکل بول پایا کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ تم وہی لڑکی ہو نا جو گھبرا رہی تھی اور اس حویلی سے جانا چاہتی تھی؟ جب میں نے اسے کہا کہ ہاں، میں ایسا کرنا تو چاہتی تھی، یہی کہتے ہوئے میں نے اس کے چہرے پر اپنی انگلی رکھی اور وہ ٹریس کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد اس سے بولی، پر اب جان گئی ہوں کہ تم نے مجھے چن کر کوئی غلطی نہیں کی، اس میں میرا اپنا ہی فائدہ تھا، پر تم نے مجھے دھوکہ دے کر اچھا نہیں کیا کہ تم نے اپنے چھوٹے بھائی کو میرے پاس بھیج دیا۔ میں نے تو تمہیں قبول کر لیا تھا اور یہی سوچا تھا کہ اب میں تمہیں اپنا سب کچھ دوں گی، لیکن پھر تمہارے بھائی نے جو میرے ساتھ کیا اس کی مجھے امید نہیں تھی۔ بڑا وڈیرا کہنے لگا کہ ہاں، تم سچ کہہ رہی ہو، میں ہی تمہیں حاصل کرنا چاہتا تھا۔ جب میرے چھوٹے بھائی نے مجھ سے ایک ڈیل کی کہ میں اگر تمہیں ایک دن کے لیے اسے دے دوں تو پھر وہ مجھے اپنی زمین کا حصہ دے دے گا، میں نے جیسے ہی سنا تو اندر ہی اندر میرا دل کٹ سا گیا تھا کہ ان دونوں بھائیوں نے میری خاطر ایسی ڈیل کی تھی۔ پھر مسکرا کر کہنے لگی کہ مجھے بہت خوشی ہوئی
کہ اس حویلی کے 2 وڈیرے مجھے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ایک نے تو مجھے حاصل کر ہی لیا ہے، لیکن دوسرا ابھی بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ میں نے وڈیرے کی گریبان کو پکڑ کر ایک ستائشی مسکان سجا کر کہا تھا، پر اندر سے میں بہت زیادہ گھبرا رہی تھی۔ جب وڈیرا کہنے لگا کہ اے لڑکی، تم کوئی چال تو نہیں چل رہی؟ اس کی بات سن کر تو میری سٹی گم ہو گئی تھی، لیکن میں نے خود کو قابو میں رکھا اور پھر ایک ادا سے کہنے لگی کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں کوئی چال چل رہی ہوں تو پھر تم بھی کوئی چال چل لو۔ میں تمہارے کمرے میں موجود ہوں، اور ویسے بھی کوئی دوسرا ہے نہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے بہت بہادری سے کہا تھا۔ وہ وڈیرا بھی میری ہمت پر مجھے خراج تحسین پیش کرنے لگا، پھر کہنے لگا کہ میں تمہیں حاصل تو کرنا چاہتا ہوں، لیکن ابھی بھی تم میرے چھوٹے بھائی کے نکاح میں ہو۔ اس نے کہا تھا کہ وہ تمہیں آزاد کر دے گا۔ آج صبح اس کی کال بھی آئی تھی اور یہی کہہ رہا تھا کہ اس نے تمہیں حاصل کر لیا ہے، کچھ دیر بعد ہی وہ تمہیں چھوڑ دے گا۔ یہ سن کر تو میں چیخ کر بولی کہ نہیں، وہ مجھے نہیں چھوڑ رہا۔ اس کا یہی کہنا ہے کہ میں نے اسے بہت خوش کیا ہے اور اب اسے میری عادت ہو گئی ہے، وہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ یہ سن کر تو بڑا وڈیرا غصے سے کہنے لگا کہ آخر کیسے ہو سکتا ہے، وہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ جب اس کی بات پر میں نے اس سے کہا کہ کوئی بات نہیں، میں تو تمہارے پاس ہی ہوں، پھر تمہیں کیا پریشانی ہے؟ بڑے وڈیرے نے کہا کہ پریشانی تو یہ ہے کہ اس نے ابھی تک زمین کے کاغذات پر سائن نہیں کیا، جب تک وہ سائن نہیں کرے گا تب تک میں تمہیں حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر مجھے ساری کھیل کی سمجھ لگ گئی تھی۔ پھر میں نے بڑے وڈیرے کو یقین دلایا کہ وہ مجھے کسی بھی قیمت پر چھوڑنا نہیں چاہتا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ اس نے تمہیں دھوکہ دیا ہے، اب وہ زمین بھی اپنے پاس رکھے گا اور مجھے بھی نہیں چھوڑے گا۔ یہ سن کر بڑا وڈیرا کہنے لگا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اگر اس نے تمہیں نہ چھوڑا تو میں تمہیں اپنے پاس ہی رکھ لوں گا، ویسے بھی تو تم میرے پاس ہی آنا چاہتی ہو۔ یہ کہہ کر بڑا وڈیرا میرے قریب بڑھنے لگا۔ اس کے چہرے کی وہ شیطانی مسکراہٹ دیکھ کر میرا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ اس کی آنکھوں کی ہوس سے مجھے وحشت ہو رہی تھی۔ میں خود تو یہی چاہتی تھی کہ وہ بڑا وڈیرا مجھ پر یقین کر لے اور اسے میرا اعتبار ہو جائے۔ میں اسے اپنی یقین میں کرنا چاہتی تھی، تبھی تو میں یہ کھیل رچا رہی تھی، تبھی تو میں نے یہ کھیل رچا تھا، اور اب یہ سب ہو رہا تھا۔ بڑا وڈیرا میرے پاس آ رہا تھا، پر میں یہ سب نہیں چاہتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا، جب میں اس سے الگ ہوئی، جب اسے کہنے لگی کہ تمہیں تھوڑا صبر کرنا ہوگا، پہلے مجھے چھوٹے وڈیرے سے آزاد ہونا ہوگا، پھر ہی میں تمہارے پاس آؤں گی۔ بڑا وڈیرا کہنے لگا کہ اگر یہی چاہتی تھیں تو پھر یہ سب ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو میرے کمرے میں کیوں آئیں؟ جب میں نے اس سے کہا کہ میرا تو دل کر رہا ہے اس کمرے سے باہر ہی نہ نکلوں، لیکن تمہارے بھائی نے میری زندگی کی ڈور پکڑی ہوئی ہے، اگر چاہو تو ابھی ہی اس ڈور کو اپنے ہاتھ میں کر سکتے ہو۔ جاؤ اور جا کر اپنے بھائی سے کہہ دو کہ مجھے آزاد کرے اور ساتھ ساتھ وہ زمین کے کاغذات بھی دے دے۔ بڑا وڈیرا طیش میں آ گیا، تب اپنے چھوٹے بھائی کو میرے سامنے برا بھلا کہنے لگا، اسے گالی گلوچ کرنے لگا تھا۔ میں دل ہی دل میں خوش ہوئی تھی، میں اپنے کام میں کامیاب ہو گئی تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ فکر مت کرو، پر ابھی تم ہی اپنے کمرے میں جاؤ، اب دیکھنا میں اس کا کیا حشر کرتا ہوں۔ وہ غصے میں اپنے چھوٹے بھائی سے ملنے ہی چلا گیا تھا، پر مجھے میرا آخری قدم اٹھانا تھا۔ میں نے جلدی سے المیرا کو کال ملائی تھی اور اسے سارا معاملہ سمجھا دیا تھا۔ المیرا کہنے لگی کہ فکر مت کرو، تمہیں بہادری سے کام لینا ہوگا، تم فوراً ہی اس حویلی سے نکلنے میں کامیاب ہو جانا، آگے کا معاملہ میں سنبھال لوں گی۔ اور یوں کچھ دیر بعد ہی حویلی میں ایک کوہرام مچ گیا تھا۔ دونوں بھائی آپس میں لڑ رہے تھے۔ چھوٹا وڈیرا یہی کہہ رہا تھا کہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اس لڑکی کو میرے لیے اغوا کروائیں گے، لیکن آپ نے خود اس لڑکی سے نکاح کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور یہ بات آپ نے مجھ سے چھپائی تھی۔ آپ نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ جب بڑا بھائی کہنے لگا کہ دھوکہ میں نے تمہیں نہیں، بلکہ دھوکہ تو تم نے مجھے دیا ہے، جو تمہیں اس لڑکی کی عادت ہو گئی ہے، اور تم یہ نہیں چاہتے کہ وہ لڑکی میرے پاس آئے، تم اسی کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، جبکہ تم تو اب زمینوں کے کاغذات بھی سائن نہیں کر رہے ہو۔ جب چھوٹا وڈیرا کہنے لگا کہ ایسی بات نہیں ہے، میں تو سب چاہتا تھا، اس سے پہلے کہ وہ اپنی صفائی پیش کرتا، جب بڑے وڈیرے نے اسے مار مار کر ہلکان کر دیا تھا۔ وہ بوڑھی عورت جو ان دونوں کی ماں تھی، وہ ان دونوں کو چھڑوانے لگی تھی کہ دیکھو یہ سب مت کرو۔ وہ تو اپنے بڑے بیٹے کی ہی طرفداری کر رہی تھی،
چھوٹے بیٹے کو بھی کھٹکنے لگا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ اس کی ماں تو اس کے بڑے بھائی کے ساتھ ہی ہے۔ تب وہ کہنے لگا کہ ماں، تو نے بھی اپنے بڑے بیٹے کا ساتھ دیا ہے، تو دونوں ہی ساتھ ملے ہوئے تھے۔ اب تو میں اس لڑکی کو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ بڑا وڈیرا کہنے لگا کہ وہ لڑکی تو خود میرے پاس آنا چاہتی ہے، وہ تو خود میرے کمرے میں بھی آئی ہے۔ پر جیسے ہی چھوٹے وڈیرے نے یہ بات سنی، وہ چیخ کر کہنے لگا کہ یہ سب جھوٹ ہے، وہ لڑکی تو آپ سے پناہ مانگ رہی تھی، وہ تو میرے پاس آئی تھی اور مجھ سے یہی کہہ رہی تھی کہ پلیز میری جان بچا لو، میں نے اس سے نکاح نہیں کر سکتی، میں اس سے نکاح نہیں کر سکتی، وہ تو میری باپ کی عمر کا ہے۔ بڑے وڈیرے نے جیسے ہی یہ سنا تو اپنے بھائی کو پھر سے مارنے لگا تھا۔ ہر کوئی اب اس لڑائی کو چھڑوانے میں ہی جان لگا رہا تھا، کسی کا دھیان مجھ پر تھا ہی نہیں۔ یہ اچھا موقع تھا، میں نے سارا ضرورت کا سامان لیا اور وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ میں نے فوراً ہی المیرا کو کال ملائی تھی کہ وہ کہاں ہے۔ میں اس وقت پہاڑی علاقے میں تھی اور یوں ایک چھوٹی سی بستی میں چھپنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی المیرا اپنے کزن کے ساتھ میرے پاس آئی تھی۔ اس کے 2 کزن کافی بہادر تھے، انہوں نے مجھے بچا لیا تھا، پر اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس علاقے میں بالکل بھی نہیں رہوں گی۔ مجھے افسوس تو یہ تھا کہ میں ابھی بھی چھوٹے وڈیرے کے نکاح میں تھی۔ اس افسوس کے ساتھ تو مجھ سے جیا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میں المیرا کو بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ میرا کیا بنے گا، میں تو اپنی زندگی میں آگے بھی نہیں بڑھ سکتی۔ وہ کہنے لگی کہ فکر مت کرو، ہم تمہاری طلاق دلوا دیں گے، تم اس سے خلا لے لینا۔ یوں دن ایسے ہی گزرنے لگے تھے۔ میں المیرا کے پاس ہی رہنے لگی تھی۔ اب تو مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ المیرا کے گھر میں جو آتا تھا وہی وڈیرا ہوتا تھا، جو کہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جانے والا تھا، پر وہ تو میں دروازہ نہیں کھولتی تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنے ارادے میں ناکام ہو جاتا تھا۔ پر اس روز المیرا جیسے ہی رات کے وقت واپس چلی گئی تھی اور یوں میں اپنے گھر میں اکیلی تھی، تو اس وڈیرے کے بندوں نے اسی بات کا فائدہ اٹھا کر مجھے اغوا کیا تھا۔ پر اب المیرا کے گھر کا پتہ ان وڈیروں کو اچھی طرح تھا، وہ کبھی بھی آ سکتے تھے۔ مجھے المیرا کی جان کی قدر تھی، تبھی میں نے اسے التجا کی تھی کہ تم لوگ بھی اپنے گھر کو چھوڑ دو، اس کو کرائے پر دے کر کہیں اور شفٹ ہو جاؤ۔ اس نے میری بات مان لی تھی، جبکہ میرا ارادہ تھا کہ میں پنجاب چلی جاؤں۔ اب میں پنجاب آ گئی تھی، یہاں مجھے ایک کرائے کا گھر بھی مل گیا تھا۔ میں اب کپڑے سی کر گزارا کرتی تھی۔ روز ہی میرے پاس کافی زیادہ کپڑے آ جاتے تھے، جنہیں سی کر میرا گزارا چل جاتا تھا۔ جو کوئی مجھے دیکھتا تھا تو یہی کہتا تھا کہ تم بہت خوبصورت ہو، تم نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ پر یہ بات سن کر مجھے چھوٹا وڈیرا یاد آ جاتا تھا، جس کی وجہ سے میں ابھی تک اس کے ساتھ بندھی ہوئی تھی۔ المیرا نے وڈیروں پر بہت نظر رکھی ہوئی تھی۔ جب ایک روز المیرا کی مجھے کال آئی تھی، اس نے مجھے بتایا کہ وہ دونوں وڈیرے آپس میں اتنا لڑ رہے ہیں کہ بڑا وڈیرا اپنے بھائی کی جان لینے کے در پر آ گیا تھا۔ اس نے اپنے بھائی کو شوٹ کر دیا تھا، جس کی وجہ سے چھوٹے وڈیرے کے دل کے مقام پر گولی لگی تھی۔ یہ سن کر تو مجھے افسوس ہوا تھا، میرا دل شرمندہ تھا، کیونکہ میری وجہ سے یہ سب ہو رہا تھا۔ میں ایک ایسی لڑکی تھی جس نے دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑوا دیا تھا۔ جب المیرا نے مجھے کہا کہ تم بھول گئی ہو کہ کس ارادے سے تم وہاں گئی تھی، وہ اس نے کس نیت سے تم سے نکاح کیا تھا، وہ تو چاہتا تھا کہ وہ نکاح کر کے پھر تمہیں چھوڑ دے اور یوں تم بڑے وڈیرے کے پاس چلی جاؤ۔ یہ سوچ کر تو میں نے اپنے دل کو مضبوط کیا تھا کہ نہیں، میں نے جو بھی کیا ہے وہ اپنی زندگی کے لیے کیا تھا، اگر میں وہ نہ کرتی تو میری زندگی اس عذاب میں ہی رہتی۔ المیرا نے مجھے یہی بتایا تھا کہ چھوٹے وڈیرے کا انتقال ہو گیا تھا اور اسی وجہ سے بڑے وڈیرے کو بھی قید ہو گئی ہے، یوں وہ وڈیرے اپنی سزا بھگت چکے ہیں۔ یہ سن کر تو میرے دل کو تسلی ہوئی تھی، کیونکہ میں اب آزاد ہو گئی تھی۔ مجھے اس بوڑھی عورت کا خیال آیا تھا۔ جب میں نے المیرا سے پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ اپنے بیٹوں کی اس حالت کی وجہ سے وہ صدمے میں چلی گئی تھیں اور صدمے میں جا کر اپنا ذہنی توازن کھو چکی تھیں۔ اس کے پاس کوئی بھی نہیں ہوتا، وہ اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے جیل کے چکر کاٹتی رہتی ہیں، لیکن وہ یہی کہتی ہیں کہ اس عورت کو میں نہیں چھوڑوں گی جس نے میرے دونوں بیٹوں کو آپس میں لڑوا دیا، اسے میں مار کر رہوں گی۔ یہ سن کر تو میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ المیرا کہنے لگی کہ جب تک تم وہاں ہو تم بہت محفوظ ہو، تمہیں یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب میں نے پکا پنجاب میں رہنے کا فیصلہ کیا تھا،
لیکن میری پنجاب میں ایک سہیلی بنی تھی جو آئے روز مجھ سے یہی کہتی تھی کہ تم شادی کب کرو گی۔ اسی نے میرے لیے ایک بہت اچھا رشتہ تلاش کیا تھا اور یوں وہ چاہتی تھی کہ میں شادی کر لوں۔ میں نے اسے اپنے سارے ماضی کا بتایا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو چکا ہے، جب مسکرا کر کہنے لگی کہ فکر مت کرو، وہ لڑکا بہت اچھا ہے، وہ تمہیں قبول کر لے گا۔ اور یوں میری سادگی کے ساتھ شادی ہو گئی تھی۔ شادی کے بعد میری زندگی بالکل اچھی گزرنے لگی تھی۔ میرا شوہر اتنا امیر تو نہیں تھا، لیکن ہمارے گھر کا گزارا آرام سے ہو رہا تھا۔ میرے شوہر نے مجھ سے کبھی بھی میرے ماضی کے بارے میں پوچھنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ میں ساری بیتی باتیں بھلا چکی تھی اور یوں شہر میں اب اچھی زندگی گزارنے لگی تھی۔ اب مجھے کپڑے سلائی کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ میرے شوہر کی اتنی تنخواہ تھی کہ ہم آرام سے گزارا کر لیتے تھے۔ میں نے اپنی شادی پر المیرا کو بھی بلایا تھا، پر وہ نہ آ سکی کیونکہ اس کی اپنی آزادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ لیکن کچھ روز بعد ہی وہ مجھ سے ملنے آئی تھی۔ اس کی شادی بھی ہو گئی تھی، وہ بھی اپنی زندگی میں سیٹ ہو گئی تھی۔ المیرا جیسی دوست کی وجہ سے میں مشکلات سے نکلنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ اس نے میری مدد نہ کی ہوتی تو شاید میں وہیں پھنس جاتی اور ساری زندگی میری عزت کی دھجیاں اڑتیں۔ میں یہ المیرا کا احسان زندگی بھر نہیں چکا سکتی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔